الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ الحجر 15 نمبر سورت، اس کی 9 نمبر آیت اللہ پاک نے فرمایا بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے ہی اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یعنی اس میں جو ضمائر استعمال ہوئے پروناؤنس کہ یہ ہم ہیں، یہ ہم ہیں، یہ ہم ہیں جنہوں نے یہ ذکر نازل کیا، اور یہ ہم ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے. اور اسی سلسلہ میں آج بات ہوگی انشاءاللہ کہ اللہ یہ قرآن مجید کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے. تو اس میں جو اس کے مختلف الفاظ تھے ان میں تھا کہ مصاحف میں لکھا گیا، اس کے بارے میں بات ہوئی. اب یہ کہ رسول اللہ سے تواتر کے ساتھ منقول ہے. تواتر کہتے ہیں کسی چیز کو بہت سارے لوگ مختلف علاقوں کے مختلف وقتوں کے وہ ایک ہی بات کریں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنے لوگوں کا یہ جو مختلف علاقوں کے ہیں، مختلف صدیوں کے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ جھوٹ بیٹھ کر نہیں بنایا، یہ جھوٹ انہوں نے گڑھا نہیں ہے بیٹھ کے. یہ ممکن نہیں کہ اتنے لوگ بیٹھ کر جھوٹ گڑھ لیں کوئی. اور جو تواتر کی شرائط ہے کہ ایک ہی بات بہت سارے لوگ کریں، یعنی اس کے راوی کثرت سے ہوں، اور وہ کثرت جو ہے شروع سے لے کر آخر تک برقرار رہے، اور وہ سارے اپنا چشم دید بیان کریں کہ ہم خود وہاں پر موجود تھے. تو یہ جو عام مشہور گپ ہے اس کو تواتر نہیں کہتے. جیسے 2 قوموں کا تواتر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی. یہودی بھی یہی کہتے ہیں، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، لیکن بات جھوٹ ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوا، حالانکہ 2 قومیں 2000 سال سے یہ بات کر رہی ہیں. اس لیے کہ وہ چشم دید نہیں ہے. جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے وہ ایک عورت نے بتائی، اور اس کا بھی چشم دید نہیں ہے. تو یہ کسی مشہور گپ کو تواتر نہیں کہتے. یعنی نمبر لیس پرسنز، بہت سارے لوگ، بے شمار لوگ ایک ہی بات کہیں. تو قرآن مجید رسول اللہ سے تواتر کے ساتھ منقول ہے. اس کے صرف ایک جو بعد میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، ایک بات کر کے میں اس کے جو آج کا موضوع اس پر آؤں کہ الاصابہ ابن حجر جو صحابہ کے حالات من کی کتاب ہے، جلد نمبر 6 صفحہ 30، حضرت علی بن زرع رازی ان سے روایت ہے کہ 1,00,000 افراد نے خود رسول اللہ سے باتیں سنی ہیں ڈائریکٹ. مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے کونے میں چھپ کر کو بنا لی ہو بات اور پھر کہہ دے یا کو 250-300 سال بعد یہ اطلاع آئی کہ جناب یہ انجیلیں بن گئی ہیں. ایسی بات نہیں. یہ خود رسول اللہ دے کے گئے. وہ کیسے وہ ساری ترتیب آ جائے گی، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات ہے
کہ بھئی شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی 17,000 آیات تھیں اور جو موجودہ ہے اس کی 6,500 کے قریب ہے، تو باقی کہاں گئیں؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ بہانے واقع بنائے اور سنا۔ تو جو اصول حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات کرنی تو پہلے اس کا موقف پوچھ لو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی وضاحت کے بعد آپ کو کوئی اعتراض باقی نہ رہے اور آپ نے کوئی ضرور اعتراض کرنا ہے۔ اگر وہ وضاحت ایسی کر دیتا ہے جس سے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں یا کوئی بات سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے تو ضرور اعتراض کرنا ہے۔ تو شیعہ عالم، جس کا میں نے پچھلی دفعہ بھی ہلکا سا تعارف کرایا تھا، حجت الاسلام والمسلمین آقائے علی میلانی، ان کی کتاب ہے شیعہ اور تحریف قرآن، فارسی میں کتاب تھی، اس کا ترجمہ پاکستان میں ہوا چھپا۔ اس میں انہوں نے 70 کے قریب جو بڑے شیعہ علماء تھے ان کا عقیدہ اس میں لکھا کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، ایک لفظ کا، ایک حرف کا بھی فرق نہیں پڑا۔ تو اس 70 میں سے 35 حوالے میں نے اس میں سے چنے اور یہ البرہان میں نے لکھ دیے، جو نمایاں نام ہے جن کو عام لوگ جانتے ہیں۔ اور علی میلانی صاحب نے اس کتاب کے شروع میں لکھا ہے، جو عقل بھی مانتی ہے، مولانا صاحب کا بھی یہی خیال تھا، وہ یہ کہ کسی کے نظریات کی آگاہی کے لیے اسی کے بزرگوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ عوام جو ہوتے ہیں نا، ان کو کسی بات کا پتہ ہوتا ہے، انہیں بہت سارے قصے کہانیاں ان کے وہ عقائد بنے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں جب بھی کسی کے بارے میں آپ نے کوئی تحقیق کرنی ہو، کسی بات کے بارے میں پوچھنا ہو، تو جو ان کے بڑے بزرگ ہیں، کسی بھی مذہب کا، آپ نے ہندوؤں سے پوچھنا ہے تو کسی ان کے بڑے عالم سے پوچھیں، سکھوں کا پوچھنا ان کے کسی بڑے عالم سے پوچھیں، عام آدمی سے پوچھیں گے وہ بھی ہمارے جیسے ہیں نا، ان کو پتہ کسی بات کا غلط صحیح کئی باتیں انہوں نے سن رکھی ہوتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی مذہب و ملت کے نظریات سے آگاہی کے لیے اسی مذہب و ملت کے بزرگ علماء کے کلمات اور معتبر کتابوں پر انحصار کیا جاتا ہے۔ اور شیعہ علماء نے، وہ لکھ رہے ہیں، شیعہ علماء نے واضح تصریح فرمائی ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی اور موجودہ قرآن کسی کمی بیشی کے بغیر وہی ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا تھا۔ اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں، یہ صفحہ ہے اس کا 11 اور 12 اردو ترجمے کا، جو آقا علی میلانی کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہماری آج کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ 1000 سال سے زیادہ ہو گیا ہم یہی کہہ رہے ہیں۔ ہمارے جتنے بزرگ علماء اور مشہور شیعہ مؤلفین ہوئے ہیں ان سب کا یہی عقیدہ تھا، اور ان میں سے چند ایک، انہوں نے کہا کہ چند ایک کا ذکر میں کہتا ہوں، انہوں نے 70 کا ذکر کیا، میں نے 35 اس میں لیے، تو تقریباً 1063 سال پہلے، پونے 1100 سال پہلے ان کے ایک بزرگ عالم ہوئے ہیں جو تھم ہیں اس کے نا، شیعہ مذہب کے تھم جو ہیں ان میں سے ایک، بلکہ سب سے بڑا تھم، شیخ صدوق محمد بن علی بابا، اور اس کا نام ہی شیخ صدوق تھا، سچا بابا، کہ اس کا نام آ گیا تو اتھارٹی بس۔ یہ کتب اربعہ میں سے ملا یحضر الفقی بھی ان کی کتاب ہے، اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور یہ ان کی وفات ہوئی ہے 381 ہجری میں، آج ہے 1444، یعنی 1063 سال پہلے کی بات ہے۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موجودہ قرآن جو 2 گتوں کے درمیان ایک جلد کے اندر عام لوگوں کے پاس ہے، یہی وہ قرآن ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا تھا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس میں ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوئی، اور جو شخص قرآن میں زیادتی کرنے کی نسبت ہماری طرف دیتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ یعنی جو یہ کہے کہ ہمارے مطابق قرآن مجید میں 17,000 آیات تھیں اور اب 6,500 کے قریب ہیں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے اعتقادات، عقائد پر ان کی کتاب ہے شیخ صدوق کی، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب ان کے جو بڑے شاگردوں میں، مطلب بڑے تھم جو ہیں اس مذہب کے، ان کے شاگرد نہیں یہ شیخ صدوق کے تھم، 436 میں فوت ہوئے ہجری میں، سید مرتضیٰ علم الہدا، یہ 2 بھائی تھے، دونوں ہی ستون ہیں اس مذہب کے۔ ایک نے جو نہج البلاغہ مرتب کی ہے، تالیف کی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن کے متن کے صحیح ہونے کے بارے میں ہمارا یقین ایسا ہی ہے جیسے کوفہ اور بصرہ شہر ہیں، جیسے ان کی موجودگی میں ہمیں کوئی شک نہیں کہ اس نام کے 2 شہر ہیں دنیا میں، اسی طرح ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ یہ قرآن مجید اس کا متن بالکل صحیح اور مکمل ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ اور علماء اسلام نے اس کی انتہائی حفاظت فرمائی، یعنی قرآن مجید کے متن کی، ٹیکسٹ کی، الفاظ کی بہت کوشش سے حفاظت کی ہے مسلمانوں نے، علماء نے۔ اور صحت نقل کے بارے میں، یعنی کہ قرآن مجید کے اسی طرح نقل ہوا ہے صحیح طور پر، اس کو کہتے ہیں صحت نقل، کے اسی طرح ٹرانسمٹ ہوا ہے پہلی نسل سے اگلی نسل کو۔ صحت نقل کے بارے میں ہمارا یقین ایسے ہی ہے جیسے اس کے کلام خدا ہونے کا یقین ہے۔ قرآن جس صورت میں اب ہے اسی صورت پر رسول اللہ کے زمانہ میں جمع اور تالیف ہو چکا تھا۔ تالیف کہتے ہیں اس کو ایک جگہ کر کے دھاگے سے باندھ دینا۔ اس زمانہ میں بھی درس قرآن ہوتا تھا اور اسے حفظ کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں قرآن مجید کو دیکھ کے بھی پڑھا جاتا تھا اور حفظ بھی کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ صحابہ کی ایک جماعت قرآن کے حفظ کرنے پر معین کی گئی تھی، اور وہ قرآن کو حفظ کرنے کے بعد رسول خدا کے سامنے تلاوت کرتے تھے۔ اور خاص کر صحابہ کی ایک جماعت نے، جن میں سے عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب بھی تھے، پیغمبر اسلام کے سامنے کئی مرتبہ قرآن ختم کیا تھا۔ یہ کون رکھ رہا ہے؟ سید مرتضیٰ علم الہدا، جس کا نام ہی ہدایت کا جھنڈا ہے، جس کا لقب ہی ہدایت کا جھنڈا ہے۔ یہ سید رضی کے بھائی ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ مرتب کی ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے ان کا بیان؟ مقدمہ ہے تفسیر مجمع البیان کا، طبرسی کی جو ہے بہت بہت بڑی تفسیر ہے شیعہ حضرات کی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 43، اور اس میں انہوں نے سید مرتضیٰ کی کتاب الموضع عن وجہ اعجاز القرآن کی، قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے جو پہلو ہیں ان کو واضح کر دینے والی کتاب، اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ یہ قرآن مجید معجزہ ہے، اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو میں نے واضح کر دیا، اور اس میں ان کا بیان ہے۔ ہمارے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ سید مرتضیٰ جن کا حوالہ میں نے پڑھا، وہ ایسے شخص کو کافر سمجھتے تھے جو قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی یا کمی بیشی مانتا تھا، اور یہی نظریہ سید مرتضیٰ کے ساتھیوں کا، جن کے نام ابو القاسم رازی اور ابو یعلا طوسی جیسوں کا تھا، ان کے ساتھیوں کا بھی یہی نظریہ تھا۔ یہ حضرت امام ابن حجر کی کتاب ہے لسان المیزان، جلد نمبر 4، صفحہ 224۔ شیخ الطائفہ طوسی، مطلب اس کا نام ہی شیخ الطائفہ، مطلب اس کا حدیث میں اتھارٹی ہونا، یہ سب کو مسلم ہے کہ جب شیخ الطائفہ کہہ دیں کہ بھائی بابوں کا بابا، بس سارے گروپ کا انچارج یہ ہے۔ ان کی وفات ہوئی 460 ہجری میں۔ ان کی تفسیر البیان اس کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں زیادتی کے عدم وقوع پر اجماع قائم ہے، اور مذہب مسلمین یہ ہے کہ قرآن میں کمی بھی واقع نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس بات پر مسلمان امت کا اجماع ہے کہ نہ اس میں کمی ہوئی ہے نہ اس میں زیادتی ہوئی، اور ہمارے مذہب میں بھی صحیح نظریہ یہی ہے۔ اور جو کچھ سید مرتضیٰ علم الہدا نے فرمایا ہے، روایات کا ظہور بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ کہتے ہیں جو سید مرتضیٰ نے عقیدہ ہمارا لکھا ہے، روایات بھی اسی عقیدے کو ثابت کرتی ہیں۔ کمی بیشی کے بیان کرنے والی خبریں روایات خبر واحد ہیں جو نہ موجب علم ہیں نہ قابل عمل۔ وہ کہتے ہیں کسی ایک آدمی کی بات ہے، وہ ایک اتنے بڑے تواتر کے سامنے وہ ایک بات نہیں مانی جا سکتی، اور نہ وہ علم دیتی ہیں نہ وہ عمل کے قابل ہیں، کیونکہ قرآن کے صحیح ہونے کا علم اور یقین ہے، اور امت نے نہ قرآن پر کوئی اعتراض کیا ہے نہ ہی اس کا انکار کیا ہے۔ یہ حال بیان فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 1 صفحہ 3۔ شیخ طبرسی جن کی یہ مجمع البیان ہے، کیا کمال کی تفسیر ہے، شیعہ سنی دونوں کو انہوں نے جمع کر دیا۔ مجمع البحر، مجمع البیان 548 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں زیادتی کے باطل ہونے پر اجماع ہے، کہ کوئی یہ کہے کہ قرآن مجید زیادہ تھا اب تھوڑا رہ گیا ہے،
تو اس پر ہمارا اجماع ہے کہ یہ بات ہی باطل ہے، بے بنیاد بات ہے، اس پر پوری امت متفق۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کا مذہب جو ہے ایسی باتوں کے بالکل خلاف ہے۔ یہ ہے ان کی مقدمہ مجموع البیان ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 42-43۔ علامہ ہلی بہت بڑے عالم، 726 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی کتاب ہے نہایت الاصول، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تحریف قرآن کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ اس کے بعد شیخ زین الدین عابدین البیاضی العاملی، وہ اسی آیت کی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم تحریف و تبدل اور کمی اور زیادتی کے اعتبار سے قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی نہ اس میں کوئی کمی ہوگی، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوگی، نہ اس میں کوئی زیادتی ہوگی، ہر لحاظ سے ہم اس کی حفاظت کریں۔ شیخ علی کرکی عاملی، یہ ایک علاقہ ہے عامل ایران میں، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس عالموں میں بڑے بڑے نام وہیں کے اسی علاقے کے ہیں۔ تو یہ شیخ علی کرکی عاملی محقق ثانی ان کو کہتے ہیں، 940 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے قرآن مجید میں کمی بیشی ہونے کے رد کرنے کے لیے انہوں نے پورا ایک کتاب لکھی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جب کوئی ایسی روایت آ جائے جو دلیل قطعی، سنت متواترہ یا اجماع کے خلاف ہو اور اس کی تعویل بھی نہ ہو سکے تو اس روایت کو دور پھینک دینا فرض ہے۔ یہ ہے مباحث فی علوم القرآن، مؤلفہ علامہ اردو بادی۔ شیخ فتح اللہ کاشانی 988 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے اسی آیت کی تشریح میں اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن مجید مکمل طور پر محفوظ ہے، اور یہ کتاب ہے تفسیر منہج الصادقین ان کی کاشانی کی۔ سید نور اللہ شوستری، یہ ہندوستان کے حوالے سے بہت مشہور نام ہے کہ جہانگیر کے عہد میں یہ عالم یہاں پر آئے تھے۔ ان کی کتاب ہے احقاق الحق، اس میں امامت کے موضوع پر بات کرتے انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ شیخ بہاؤالدین عاملی 1030 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحیح نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم تحریف سے محفوظ ہے، اور وہ تحریف چاہے کمی کے بارے میں ہو یا زیادتی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کا قول اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ جو لوگوں میں باتیں مشہور ہیں کہ بلغ ما انزل الیک جیسے آیات میں حضرت علی کا اس میں گرامی موجود تھا، اس کو حذف کر دیا گیا ہے، تو ایسی باتیں علماء کے نزدیک غیر معتبر ہیں۔ یہ کتاب ہے آلاء الرحمن، صفحہ اس کا 26۔ اس کے بعد علامہ تونی، یہ ہیں 1081 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، کتاب ان کی ہے الوافیہ فی الاصول۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی اب تک موجود ہے اور ویسا ہی لکھا جاتا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوا۔ خدا بندے حکیم و خبیر نے اس کی حفاظت فرمائی اور خود فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ شیخ فیض کاشانی، یہ 1019 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ روایت جو ائمہ سے منقول ہو اس کو تفسیر پر محمول سمجھا جائے، اس لیے کہ اگر تحریف نے الفاظ قرآن میں راہ پیدا کر لی تو قرآن کی کسی چیز پر اعتماد باقی نہیں رہے گا، اور اس سے ہر آیت میں تحریف کا احتمال پیدا ہوگا اور قرآن کی محبت ختم ہو جائے گی۔ الوافی دوسری جلدہ 283-284 صفحہ۔ ایک اور صاحب ہے، ان کی تفسیر کا نام ہے اصفا، وہ اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ قرآن تحریف، تبدیلی، زیادتی اور کمی سے محفوظ ہے، صفحہ 348۔ شیخ اور عاملی بہت مشہور عالم، فقہ کے امام، ان کے 1104 میں فوت ہوئے ہیں ہجری میں۔ لکھتے ہیں کہ جو شخص روایات اور تاریخ دونوں پر غور کرے گا وہ یقیناً جان لے گا کہ قرآن تواتر کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہے، مطلب اس سے بڑھ کر اب تواتر کس چیز کا ہوگا دنیا میں۔ ہزاروں صحابہ کرام حافظ اور قاری قرآن تھے، نیز یہ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہی میں جمع ہو چکا تھا۔ الفصول المہمہ فی تالیف الامہ، صفحہ 166 ان کی کتاب کا نام۔ علامہ باقر مجلسی 1111 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ تحریف قرآن پر دلالت کرنے والی
سب روایات اخبار احاد ہیں، جب یہ کلام خدا کے مخالف ہوں تو ان کی صحت کا کوئی یقین نہیں ہوتا۔ قرآن قطعی چیز ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدھ روایت کیا کرے گی؟ تو بحار الانوار جلد نمبر 92 صفحہ ہے 75۔ سید علی بن معصوم المدنی الشرازی 1118 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور دوسرے ہیں سید ابو القاسم جعفر الموسوی الخانساری 1157 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ وہ اپنی کتابوں میں، جن کا نام ریاض السالکین ہے اور منہاج المعارف ہے، اس میں یہی رائے لکھتے ہیں۔ شیخ جعفر کاشف الغطاء 1228 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کے مالک خدا کی حفاظت کی وجہ سے، دین کے مالک خدا کی حفاظت کی وجہ سے قرآن ہر قسم کے نقصان اور کمی سے محفوظ ہے۔ اسی مطلب پر آیات قرآنیہ واضح طور پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ زمانوں میں اس مطلب پر علماء کرام کا اجماع رہا ہے۔ یہ کشف الغطاء فی الفقہ ان کی کتاب اس میں ہے۔ سید محمد طباطبائی 1242 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے اجزاء اور اصل پر تواتر قائم ہے، اس کا جز بھی محفوظ ہے، اس کا ٹوٹل بھی محفوظ ہے، اور وہاں تک اور جہاں تک اس قرآن کے محل وضع اور ترتیب کا تعلق ہے تو محققین اہل سنت کے نزدیک اس پر بھی تواتر قائم، ہر طرح سے اس میں تواتر قائم، ترتیب پر بھی، اجزاء پر بھی، ٹوٹل پر بھی۔ یہ ایک عظیم معجزہ اور دین مبین و صراط مستقیم کا ماخذ ہے، اس کا سورس ہے یہ دین کا۔ ان کی کتاب ہے مفاتیح الاصول، اس میں یہ سید محمد طباطبائی۔ شیخ ابراہیم کلباسی اصبہانی 1262 میں فوت ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں کمی واقع ہونے کا نظریہ ان نظریات میں سے ہے جن پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اشارات الاصول ان کی کتاب کا نام۔ سید محمد شاہ شہانی 1289 میں فوت ہوئے ہیں، ان کی کتاب ہے عروۃ الوثقیٰ، اس میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تحریف واقع نہیں ہوئی اور جمہور مجتہدین اسی کے قائل ہیں۔ ان کے آیت اللہ القاسم الخوئی تھے، یہ 1993 میں فوت ہوئے ہیں، ان کی کتاب ہے تفسیر میں لکھنا چاہتے تھے البیان، اس کا مقدمہ ہے، اس کا صفحہ 200، اس کا اردو ترجمہ بھی، یہ اسی اردو کا ہے۔ سید حسن کو قمری 1299 میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ قرآن میں تحریف واقع نہیں۔ شیخ موسیٰ تبریزی 1307 میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شرح الرسائل میں یہی نظرہ اپنایا کہ قرآن میں تحریف واقع نہیں ہوئی۔ سید محمد حسین شہرستانی الحائری، سید محمد حسن آشتیانی، سید محمد حسن بن عبداللہ مامکانی، سید محمد باقر المعروف حجت طباطبائی، شیخ محمد جواد بلاغی، آیت اللہ ابو القاسم الموسوی الخوئی، شیخ محمد حسن کاشف الغطاء، سید شرف الدین، مولا محسن کاشانی، سید محمد ہادی میلانی، سید محمد حسن طباطبائی، یہ سارے بزرگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اسی طرح اسی حالت میں محفوظ ہے جس حالت میں رسول اللہ دے کے گئے تھے۔ اب جو چند منٹ رہ گئے ہیں وہ میں نے اس لیے یہ بات جلدی ختم کی کہ جو غیر مسلم ہیں علماء، ان کی رائے کیا ہے قرآن مجید کے بارے میں۔ باقی اعتراض کرنے والے اور اعتراضوں کے ذریعے روٹی کمانے والے یہ اس دنیا میں ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا بیشتر ان کا ذریعہ معاش ہوتا ہے مسلمانوں کو گالی دے کے، تو وہ چیک وصول کرتے ہیں اپنے اپنے سرپرستوں سے۔ لیکن جو عالم ہیں بڑے، جو مسلمان نہیں تھے اور دشمن بھی مسلمانوں کے پورے تھے، لیکن کہنے پر کیا مجبور ہوئے۔ پامر، اس کی کتاب ہے دی قرآن، اس نے ٹرانسلیشن کیا تھا قرآن کا۔ اس کا ٹرانسلیشن کے انٹروڈکشن میں وہ لکھتا ہے کہ حضرت عثمان کے دور کا متن آج تک تبدیل نہیں ہوا۔ ویری، پادری ویری تھا، ہندوستان میں بھی آیا تھا، اور یہ سچ مچ کا پنجابی کا بھی ویری تھا، انگریزی کا بھی ویری تھا۔ انگریزی میں تو اس کا نام تھا نا، لیکن پنجابی میں یہ اسلام کا ویری تھا۔ لیکن اس نے لکھا گیا کہ قرآن کا متن تمام کتابوں میں سب سے خالص، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ جو انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے یا وہ کر رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ اس کی کتاب ہے، اس نے تفسیر لکھی تھی قرآن مجید کی، ویری نے۔
کمنٹری آن دی قرآن والیوم 1 ہے، صفحہ 349۔ آرنلڈ، پروفیسر آرنلڈ بڑا مشہور آدمی ہے، علامہ اقبال کے بھی استاد تھے، اس کی کتاب ہے اسلامک فیتھ، اس کا پیج ہے 9۔ کہتا ہے کہ قرآن کا متن وہی ہے جو محمد نے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر گرونجی اس کی کتاب ہے محمدن ازم، پیج ہے اس کا 18۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے تمام گروہوں کے پاس ایک جیسا متن قرآن ہے۔ اب اس فکرے کی قدر آپ کو اس لیے نہیں ہوگی کہ آپ نے وہ دور دیکھا نہیں، وہ حالت دیکھی نہیں آپ نے۔ آپ کو اللہ نے ان حالات سے محفوظ رکھا ہے۔ 5 صورتوں والی، وہ اس کو کتاب کہتے ہیں، آپ صورتیں کہہ لیں اپنے سمجھنے کے، 5 صورتوں والے بھی روح القدس نے ہی لکھوائی ہے، اور صرف وہی حق ہے۔ 39 صورتوں والے بھی روح القدس نے لکھوائی ہے، اور صرف وہی حق ہے۔ مطلب ہر جس کے پاس جو ہے نا صرف وہی حق ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں۔ جو 66 والے ہیں وہ بھی روح القدس نے لکھوائی ہے، صرف وہی حق ہے۔ اور جو 72 والے وہ بھی روح القدس نے لکھوائی ہے، وہ بھی صرف وہی حق ہے۔ اور جو 81 والے وہ بھی روح القدس نے لکھوائی ہے، اور وہ بالکل وہی حق ہے۔ اور جو ماربن ہے انہوں نے یعنی سب سے الگ اپنے علاقہ 1.5 انٹ کی مسجد بنا لی۔ امریکہ میں ایک فرقہ مارمن، ان پر پابندی انہوں نے لگا دی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ شادیاں جتنی چاہے کرو۔ ان کے جو سربراہ تھا اس نے محض 30 سے زیادہ کی تھیں، تو انہوں نے پھر ان پر پابندی لگا دی۔ ان کی الگ بائبل ہے۔ مطلب اس فکرے کی قدر ان کو ہوگی جو ان کو جانتے ہیں، یا خود ان کو ہوگی جن کا یہ نمائندہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے تمام گروہوں کے پاس ایک جیسا متن قرآن۔ آپ دیکھ لیں، شیعہ سنی حتیٰ کہ قادیانی، ان کے پاس بھی یہی متن قرآن، ترجمے میں جو مرضی کریں، متن یہی ہے سب کے پاس۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں چونکہ مل گئی ہے، لہذا ہمیں اس کی قدر نہیں، ورنہ یہ بائبل والوں سے پوچھیں، وید والوں سے پوچھیں کہ وید میں کتنا اختلاف ہے۔ یہ سب سے نیا مذہب تو یہی ہے نا، یہ سکھزم، کو تقریباً 500 سال پرانا، اس کی بھی 2 گرنتھ ہیں الگ الگ۔ تو یہ لین پول، اس کی ہے لیکسیکون۔ لیکسیکون کہتے ہیں کسی زبان کی تشریحی ڈکشنری، جس میں اس زبان کے الفاظ کی تشریح کی گئی ہو، خالی ڈکشنری نہ ہو، تھوڑی وضاحت بھی کی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں لیکسیکون۔ لین نے لیکسیکون لکھی تھی عربی کی، لین پول نے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن کی عظیم خوبی یہ ہے کہ اس کے اصل ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ حسن وہ ہے جس کا شوقن بھی اقرار کرے کہ ہاں بھائی سونی تو ہے۔ علم و فضل خوبی وہ ہے جس کا دشمن اقرار کریں۔ تو یہ کہتا ہے لیکسیکون کا، اس کا انٹروڈکشن کا پیج ہے C۔ قرآن کی عظیم خوبی یہ ہے کہ اس کے اصل ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اس کے الفاظ کو ہم اس پورے اعتماد کے ساتھ تلاوت کر سکتے ہیں کہ یہ تبدیل نہیں ہوئے، اگرچہ 1300 سال گزر گئے۔ میور رسول اللہ کا سخت دشمن، لیفٹنٹ گورنر تھا انڈیا میں، لائف آف محمد اس کی کتاب ہے، انٹروڈکشن۔ اس میں لگتا ہے دنیا میں شاید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو قرآن کی طرح 1200 سال تک خالص رہی ہے۔ یہ اپنے دور میں انہوں نے لکھا کسی کے، تب تک 1200 سال ہوئے تھے، کسی 1300 سال ہوئے تھے۔ باسورتھ سمتھ، محمد اینڈ محمدن ازم، قرآن میں اصل الفاظ بلا شک و شبہ بغیر کسی کمی بیشی کے موجود ہیں۔ ٹوری، جوش فاؤنڈیشن آف اسلام، یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام جو ہے نا، یہ یہودی روایات کا ایک مجموعہ ہے، اسی بنیادوں پر یہ ایک نیا مذہب کھڑا کر رہے، لیکن لکھا گیا ہے کہ قرآن آج ہمارے پاس عملاً پریکٹیکلی بغیر کسی تبدیلی کے اسی طرح موجود ہے جس طرح آپ نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہتی پروفیسر تھا، لبنانی تھا بیسیکلی، امریکہ میں پروفیسر تھا، مسلمانوں کے بارے میں خلاف کافی کتابیں ہیں۔ اس کی کتاب ہے ہسٹری آف عربس۔ وہ لکھتا ہے قرآن پورے کا پورا وہی ہے جیسا کہ محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسا کہ چند سامی علماء نے بیان کیا۔ کہتا ہے جو ہمارے ہم مشرب ہیں نا، ہمارے گروپ کے لوگ، انہوں نے جو قرآن پر اعتراضات کیے ہیں، پورے قرآن میں کہتا کوئی ایسے اختلاف قرات نہیں جتنا عبرانی کی ایک کتاب پیدائش، یعنی پہلی صورت میں جتنا اختلاف ہے پورے قرآن میں اتنا نہیں ہے۔ مطلب ان کو پتہ ہے اپنی کتابوں کا۔ اب یہ ہے ہیملٹنس نیو یونیورسل انسائکلوپیڈیا۔ انسائکلوپیڈیا لکھتے ہیں ایک علماء کی بہت لمبی چوڑی جماعت، سینکڑوں لوگ ایک ایک مقالہ لکھتے ہیں جو اپنے علم میں سب سے ماہر ہوتا ہے۔ تو اس انسائکلوپیڈیا کی جلد ہے 6 صفحہ 4888۔
قرآن پیغمبر کی زندگی میں ہی اور انہی کی زیر ہدایت و نگرانی ضبط تحریر میں آ گیا تھا۔ کہتا رسول اللہ لکھوا کے گئے تھے، یہی بخاری میں 5019 نمبر حدیث کہ رسول اللہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لکڑی کی جلد کروا کے مکمل کروا کے چھوڑ کے گئے تھے۔ یہی یہ کہہ رہا انسائکلوپیڈیا کا رائٹر کہ قرآن پیغمبر کی زندگی میں ہی اور ان کی زیر ہدایت و نگرانی ضبط تحریر میں آ گیا تھا، صحابہ نے اسے حفظ کر لیا تھا، اور آج تک یہ طریقہ جاری ہے کہ لکھا بھی جاتا ہے، حفظ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کی عبارت کا غیر محرف ہونا ثابت شدہ حقیقت ہے۔ کہتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ حقیقت ہے بالکل ثابت شدہ۔ مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا صفحہ 138 139 کا ترجمہ کیا یاسر جواد نے اور سعدیہ جواد نے۔ اس میں لکھتے ہیں قرآن نازل ہونے کے وقت سے لے کر آج تک اسی حالت میں قائم۔ سرجیت سنگھ لمبا، اس کی کتاب ہے قرآن ناطق، صفحہ 195، جو قرآن آپ پر نازل ہوا وہ ہو بہو لفظ بلفظ اسی طرح آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ہے RVC باڈلے دی میسنجر، اس کی کتاب ہے 1946 میں چھپی ہے۔ کہتا ہے اہم بات یہ ہے کہ صرف قرآن ہی 1400 سال سے بغیر کسی تبدیلی کے اپنے اصل متن کے ساتھ موجود ہے۔ نہ یہودی مذہب نہ عیسائیت، کسی مذہب میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا قرآن سے کمپیریزن کیا جا سکے۔ یہ جان بلٹن ہے دی کلیکشن آف قرآن، صفحہ 239 240، کہتا ہے جو متن ہم تک پہنچا ہے بین ہی اسی صورت میں موجود ہے جو نبی کریم نے بذات خود مرتب اور منظور فرمایا۔ آج جو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے یہ دراصل مصحف محمدی ہے۔ اب اسی پر بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جو میں اس سے آگے بات ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ایمان پر قائم رکھے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایسا عمل جس کو اللہ پاک قبول فرما لے، جو اس کی رضا کے لیے خالص ہو۔ وما لنا الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔